بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ ہے۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت اس عمدہ انداز سے کی تھی کہ پورے خاندان میں ہماری مثال دی جاتی تھی۔ ہماری والدہ نے ہمیں گھر کا ہر کام کاج، سلیقہ اور ہر ہنر سکھایا تھا کہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ناکام نہ ہو سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے میری بڑی بہنیں جوان ہوتی گئیں، خاندان ہی سے ان کے اچھے رشتے آنے لگے۔ نہ صرف آنے لگے بلکہ ہو بھی گئے، اور ایک ایک کر کے ان کی شادیاں ہوتی چلی گئیں۔ وہ سب اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش اور آباد ہو گئی تھی۔ گھر میں صرف میں رہ گئی تھی، اور میرا دل بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں۔ کئی بار ابا نے میری شادی کا ذکر کیا تھا تو میں ٹال دیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو اکیلے کام نہیں کرنے دیا تھا۔ جب بھی وہ کام کرنے لگتی تو پیار سے کہتی کہ جب تم اپنے گھر چلی جاؤ گی تو کام تو مجھے ہی کرنا پڑے گا نا، اس لیے مجھے اتنے آرام کا عادی مت بناؤ۔ لیکن اس کے باوجود میرا دل کبھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میری بوڑھی ماں میری موجودگی میں اتنی زحمت اٹھائے۔ ایک دن ابا کے ایک پرانے دوست اور ان کی بیگم جو فیصل آباد میں رہتے تھے کسی کام کے سلسلے میں ہمارے شہر آئے اور 2 دن کے لیے ہمارے گھر میں قیام کیا۔ جب وہ 2 دن ہمارے گھر رہے اور انہوں نے ہمارے گھر کا ماحول سلیقہ دیکھا تو جانے سے پہلے کچھ دیر انہوں نے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا اور صاف کہہ دیا کہ اس بار انکار مت کرنا۔ شاید انہوں نے سب سے پہلے میری بڑی بہن کا رشتہ بھی اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگا تھا، لیکن ابا نے انکار کر دیا تھا۔ ابا نے پہلے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور میں اتنی دور رشتہ نہیں کر سکتا، اگرچہ تم میرے بچپن کے دوست ہو اور مجھے تمہاری شرافت پر پورا یقین ہے، لیکن دل اتنی دور بیٹی بھیجنے پر نہیں مان رہا۔ مگر وہ بار بار ضد کرنے لگے اور رشتہ پکا کرنے کی خواہش لیے واپس چلے گئے۔ فیصل آباد پہنچ کر بھی ان کے مسلسل فون آنے لگے کہ ایک بار آپ ہمارے ہاں چکر تو لگائیں، ہمارا گھر بار دیکھیں، شاید آپ کا دل راضی ہو جائے۔ جب ان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو ابا نے میری بڑی بہن نائلہ کو فون کر کے 2 دن کے لیے گھر بلا لیا تاکہ وہ میرے پاس رہ سکے، ابا اور اماں فیصل آباد جا سکیں۔ اگلے دن جب ابا اور اماں وہاں سے واپس لوٹے تو ان کے چہروں پر غیر معمولی خاموشی اور اطمینان تھا۔ وہ بتانے لگے کہ ان کا گھر بار بہت شاندار ہے، ان کا بیٹا فیصل جس کے لیے ان لوگوں نے رشتہ مانگا ہے وہ بھی بے حد خوبصورت اور بڑا تمیزدار لڑکا ہے۔ ابا تو اس کے اخلاق اور صورت کی تعریفیں کرتے تھک نہیں رہے تھے۔ جب بڑی بہنوں سے اس سلسلے میں بات کی گئی، ان سے مشورہ لیا گیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ جب اتنے اچھے اور خاندانی لوگ ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے تو صرف دوری کی وجہ سے انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ پیسہ ہو تو کوئی دور نہیں ہوتا، اور ویسے بھی گاڑی پر محض چند گھنٹوں کا راستہ ہے۔ بہنوں کے مشورے اور ابا کی رضامندی کے بعد رشتہ طے ہو گیا اور میری منگنی کر دی گئی۔ بات پکی ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد میری ساس اور سسر نند دوبارہ ہمارے گھر آئے اور میرے لیے بہت سے خوبصورت تحائف لے کر آئے تھے۔ اس موقع پر جب میری بہنوں نے مجھے فیصل کی تصویر دکھائی جو ان کے گھر سے آئی تھی تو میں خود حیران رہ گئی، کیونکہ وہ واقعی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بڑی بہن نے مذاق میں کہا کہ کہیں وہ یہ نہ کہے کہ میں اتنا پیارا ہوں اور میری بیوی تھوڑی سانولی ہے، جس پر دوسری بہن کہنے لگی کہ اسے چاہیے کہ اب اپنا خیال رکھے، یہ اپنا خیال کہاں رکھتی ہے، اور فیصل کے مقابلے میں اسے چاہیے کہ یہ نکھر کر دکھائے۔ اس کے بعد میں نے جس سے بھی کبھی اپنی ذات پر میں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، بس اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی تھی، اب اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور 6 ماہ کے اندر ہی مجھ میں نمایاں تبدیلی آنے لگی تھی، اور میری بہنوں کو بھی اس چیز کا احساس ہونے لگا تھا اور انہوں نے اظہار بھی کیا تھا۔ ابھی 6 ماہ پورے نہیں ہوئے تھے کہ ان کی طرف سے جلد از جلد نکاح اور رخصتی کا تقاضا ہونے لگا، کیونکہ ان کا بڑا بیٹا دبئی میں ہوتا تھا اور وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا تھا۔
اس لیے وہ چاہتے تھے کہ گھر میں جلدی سے دوسری بہو آ جائے اور اسی طرح رونق برقرار رہے۔ ابا نے ان کی ضد کے آگے رضامندی دے دی اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ شادی والے دن بارات کے آتے ہی انہوں نے بیٹھتے ہی نکاح کی جلدی مچانا شروع کر دی۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ وہ جلدی نکاح کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کے فوراً بعد 1 گھنٹے میں رخصتی چاہتے ہیں، کیونکہ گھر میں ایک اہم مہمان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ہم سب نے ان کی بات کا اعتبار کر لیا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جلدی جلدی نکاح ہوا اور 1 گھنٹے کے اندر کھانا کھلا کر رخصتی کر دی گئی۔ دلہا جب صرف 15-20 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھا تو ہر دیکھنے والا حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے کتنا خوبصورت شوہر ملا ہے، اور ہر کوئی مجھے خوش نصیب کہہ رہا تھا، جبکہ اماں کو ڈر تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور اماں نے بار بار ہمارے صدقے اتارے تھے۔ وہ واقعی حد سے زیادہ خوبصورت تھا، اور میں بھی خود اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی کہ اتنے خوبصورت انسان نے مجھ سے شادی کر لی۔ رخصتی کے بعد جب گاڑی روانہ ہوئی تو وہ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار مڑ کے مجھے دیکھ لیتا تھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیتا تھا، جس سے مجھے اطمینان ہوا کہ وہ اس شادی سے بالکل راضی ہے اور میں اسے پسند آئی ہوں۔ ہمارے شہر سے فیصل آباد کا سفر اپنی گاڑی پر تقریباً 5 گھنٹے کا تھا۔ ابھی سفر کو بمشکل 2 ہی گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اچانک میرے شوہر نے اپنے سر کا جو اس نے پہن رکھا تھا نا پگڑی، اسے اتارا اور گاڑی کے نیچے پھینک کر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ عجیب و غریب انداز میں چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ میں بری طرح گھبرا گئی کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس کے گھر والے اس حالت سے پہلے ہی واقف تھے، کیونکہ میری ساس نے چیخ کر ڈرائیور سے کہا تھا کہ گاڑی فوراً روکو۔ گاڑی رکتے ہی فیصل نے دیوانہ وار دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے گلے سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں اور اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی، جیسے وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ جب گاڑی کا لاک نہیں کھلا تو وہ اپنے پورے زور سے شیشے پر مکے مارنے لگا تھا، جس پر میرے سسر نے جلدی سے ڈرائیور کو دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ سڑک پر چھلانگ لگا کر اندھا دھند بھاگنے لگا تھا، بنا پیچھے دیکھے۔ میرے سسر تو اس کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے تھے، لیکن ہمارے پیچھے آنے والی گاڑیوں میں سے 2-3 نوجوان لڑکے اترے اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دیے۔ وہ بھاگتا، گرتا اور پھر اٹھ کر سڑک کے بیچوں بیچ دوڑنے لگتا تھا، جبکہ میرا خوف کے مارے رنگ فک ہو چکا تھا کہ کہیں کوئی گاڑی اسے ٹکر نہ مار دے، اسے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور آخرکار وہ ایک جگہ گرا تو لڑکوں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی اور اسے پکڑ بھی لیا، مگر اس میں اتنی غیر معمولی طاقت آ چکی تھی کہ وہ 3 لڑکوں کو دھکے دے کر گرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک بڑے لڑکے نے رسی سے جلدی جلدی اس کے پیروں اور ہاتھوں کو باندھنا شروع کر دیا اور اسے سڑک کی ایک طرف کھینچ کے لے آئے تھے، جبکہ دور گاڑی میں بیٹھی میں حیرت کا بت بنی اپنے شوہر کے ہاتھ پیر باندھے جاتے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا منظر تھا۔ وہ مسلسل عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا، اس کی بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز آ رہی تھی، کوئی پتھر آ رہا تھا تو وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا گیا تو میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی ساس سے پوچھا کہ خالہ جان، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میری بات سن کر میری ساس نے ایک نظر میرے اداس چہرے کی طرف دیکھا اور انتہائی اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے میرے بچے کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، کسی حاسد کی نظر لگ گئی ہے۔ میں ان کا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں شدید حیران ہوئی کہ کیا واقعی نظر اس قدر خوفناک اور شدید بھی ہوتی ہے کہ انسان اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائے۔ پھر فوراً ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ اماں بھی تو رخصتی کے وقت بار بار یہی کہہ رہی تھیں، دعائیں پڑھ رہی تھیں کہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنی خوبصورت جوڑی لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو شاید سچ میں اسے کوئی بہت بری نظر لگ گئی ہے۔ یہ سوچتے ہی مجھے جتنی بھی دعائیں آتی تھیں، درود شریف یا قرآنی آیات یاد تھیں، میں نے دل ہی دل میں پوری توجہ سے پڑھنا شروع کر دی اور ان کا دم اپنے شوہر کے چہرے کا تصور کر کے بار بار ان پر پھونکنے لگی تھی۔
پھر وہ باقی تمام سفر پیچھے آنے والی دوسری گاڑیوں میں طے کر رہے تھے۔ میرے شوہر کو اٹھا کر کسی اور گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس راستے میں ان کے ساتھ کیا بیتی یا ان لوگوں نے اس کی حالت کا کیا علاج کیا، کیونکہ جب ہماری گاڑی ہمارے گھر کے سنسان سے صحن کے آگے آ کر رکی اور میں نے باہر اتری تو دیکھا کہ فیصل بھی ساتھ ہی دوسری گاڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی رسی کھول دی گئی تھی اور اس وقت وہ بالکل نارمل، ٹھیک ٹھاک، پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی دلکش ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور میں نے رخصتی کے وقت گاڑی میں جو دیکھی تھی۔ وہ خود اپنے قدم بڑھا کر میرے قریب آیا اور اس نے انتہائی نرمی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہاں موجود تمام رشتہ داروں نے ہم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور خوش آمدید کہنے لگے، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے دونوں ہاتھوں پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سخت رسی باندھنے کی وجہ سے، کس کر باندھنے کی وجہ سے اس کے ننگے ہاتھوں اور کلائیوں پر گہرے سرخ اور نیلے نشانات پڑ چکے تھے، اور ایک جگہ سے تو میں نے دیکھا کہ بالکل ہلکا سا خون نکلا تھا اور نکل کر جم چکا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پرسکون چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں یا اس کی حالت پر شدید حیران رہوں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے گھر والے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ جو ہولناک اور خوفناک منظر ابھی میری آنکھوں کے سامنے گزرا تھا اس میں کسی طرح بھی اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شوہر کا یوں اچانک سفر کے دوران پاگلوں کی طرح چیخنا، آنکھیں سرخ ہو جانا اور پھر گلے سے ہولناک درندوں جیسی آوازیں نکالنا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی اور نہ ہی محض ایک معمولی نظر لگنے کا نتیجہ ہو سکتی تھی۔ گھر کے دیگر تمام لوگ مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، مجھے مذاق کر رہے تھے اور ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرا ذہن مسلسل اسی ہولناک منظر کے گرد اب بھی بری طرح پھنسا ہوا تھا اور دل میں ایک عجیب سی دہشت پھیل چکی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی اور کچھ دیر بعد مجھے تمام رسموں کے بعد میرے کمرے کی طرف لے جایا گیا کہ پورے گھر کی طرح حد درجہ خوبصورت، وسیع اور دلہن کی طرح انتہائی سلیقے سے سجایا گیا کمرہ تھا، لیکن تمام توانائیوں اور روشنیوں کے باوجود میرا دل اندر سے بالکل ویران، خوفزدہ، اداس تھا کہ جانے کچھ ہونے والا ہے، جیسے بہت برا کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے وہاں لا کر بیڈ پر بٹھا دیا گیا، مگر فیصل کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ کہاں چلا گیا، کہاں سے آیا تھا؟ رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے کہ میری ساس انتہائی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئیں اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے سر پر بھی ہاتھ رکھا اور پھر میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، ہاتھوں میں لے کر کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ میری بہو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ان کی پیار بھری بات سن کر میں نے ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا تھا اور فیصل کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے، لیکن پھر ایک دم سے رک گئی کہ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ یہ کیسی بے صبری سی دلہن ہے جو آتے ہی اپنے شوہر کا پوچھ رہی ہے۔ میری اس ہچکچاہٹ کو بھانپ کر ساس خود ہی صفائی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں راستے میں بتایا تھا نا کہ ہمارے بہت ہی قریبی اور عزیز مہمان کی اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ فیصل اور اس کے ابا اسے لے کر ہاسپٹل گئے ہیں اور شاید کچھ دیر میں واپس بھی آ جائیں۔ مزید کہنے لگیں کہ ہو بھی سکتا ہے کہ انہیں رات ادھر ہی رکنا پڑے کیونکہ مریض کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور اگر رات رک بھی گئے تو میری پیاری بیٹی تم بالکل فکر نہ کرو، تم پریشان نہ ہونا، میں رات تمہارے پاس اسی کمرے میں سو جاتی ہوں اور جب فیصل آ جائے گا تو وہ یہاں آ جائے گا اور میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، اور اگر تم چاہو تو اپنے یہ بھاری کپڑے اور زیورات بدل کر ہلکے کپڑے پہن لو اور آرام کرو، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو۔ میں نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں فیصل کا انتظار کر ہی لیتی ہوں، تو وہ فوراً سے بولی کہ ان کے انکل کی طبیعت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹروں نے انہیں ایڈمٹ کر لیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ رات کو آئیں گے، وہ دونوں باپ بیٹا صبح ہی لوٹیں گے۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی بہت ہمت جمع کی اور دل میں چھپے خوف کے ساتھ پوچھ ہی لیا کہ خالہ جان، فیصل کو اچانک راستے میں ہوا کیا تھا؟ کیا پہلے بھی کبھی ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے؟ میری یہ بات سنتے ہی پہلے تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور رنگ فک ہو گیا،
پھر انہوں نے فوراً سے خود کو سنبھالا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگے کہ نہیں نہیں، وہ تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہے۔ میں تو خود دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، شاید کسی کی شدید اور حاسدانہ نظر لگ گئی ہے۔ ایسا پہلی بار ہی ہوا ہے میرے بچے کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ سفر سے بہت جلدی تھک جاتا ہے، اور اتنے لمبے سفر کی تھکن اور شدید غصے کی وجہ سے بدحواس ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی پریشانی یا بیماری والی بات نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ لیکن آپ لوگوں نے انہیں اس طرح رسی سے کیوں باندھا تھا؟ تو وہ بات بناتے ہوئے کہنے لگیں کہ وہ غصے اور جنون میں کسی کی بات نہیں مان رہا تھا، اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیوں کے نیچے آ کر اپنا کوئی بڑا نقصان نہ کر لے، اس لیے اس کے ابا نے حکم دیا تھا اور مجبوری میں اسے باندھنا پڑا تھا۔ ان کی ان اونٹ پٹانگ باتوں سے مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ لوگ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑی سچائی ہے جو ہم سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا کرتی؟ بڑی تھی وہ، میں ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتی تھی، اور شدید پریشانی، الجھن اور شک و شبہات کے بھاری بوجھ کے ساتھ میں نے اپنے وزنی کپڑے تبدیل کیے، ہاتھ منہ دھویا اور بیڈ کے ایک کونے پر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری ساس بیڈ کی دوسری طرف چند ہی منٹوں میں گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ شاید دن بھر کے لمبے سفر اور شادی کی بھاگ دوڑ اور اس ہنگامے سے بری طرح تھک گئی تھیں، اور لیٹتے ہی ان کے خراٹوں کی آواز آنے لگی تھی۔ تھکن اور ذہنی تناؤ مجھے بھی بہت تھا، لیکن ذہن میں مسلسل اٹھتے ہوئے ڈراؤنے سوالات اور شکوک مجھے کسی صورت سونے نہیں دے رہے تھے۔ میں سونا چاہتی تھی، میں آنکھیں بند بھی کرتی تھی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی، اور بالآخر پھر میں نے اللہ کا نام لیا، آیت الکرسی پڑھی اور اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ چونکہ مجھے بچپن سے ہی صبح سویرے اٹھنے کی عادت تھی، تو میں 6 بجے اٹھ گئی، اس لیے حسب معمول صبح کے وقت میری آنکھ خود بخود کھل گئی تھی۔ ساس ابھی تک برابر میں بے سدھ پڑی ہوئی سو رہی تھی۔ میں نے بغیر کوئی آہٹ کیے جلدی سے واش روم میں جا کر وضو کیا اور کمرے کے ایک کونے میں فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے ختم ہوتے ہی جیسے ہی میری ساس کی آنکھ بھی کھل گئی، اور وہ بیڈ پر بیٹھ کر مجھے تعجب اور محبت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ میں نے موقع مناسب جانا اور فوراً مؤدبانہ انداز میں پوچھا کہ خالہ جان، آپ کے اس ہاسپٹل جانے والے مہمان کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے جا کر ان کی کوئی خبر ہی نہیں لی؟ یہ سنتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئی، اور پھر خود کو سنبھال کر جلدی سے بولی، ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں بس ابھی اپنے کمرے میں جاتی ہوں اور باہر جا کر اپنے فون سے پتہ کرتی ہوں کہ وہاں سب خیریت ہے نا۔ فیصل رات بھر گھر نہیں آیا، اس کے ابا کو خود وہاں رکنا چاہیے تھا اور فیصل کو بھیج دینا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی، اور جاتے جاتے مجھے سخت ہدایت دے گئیں کہ تمہارے لیے ناشتہ اسی کمرے میں بھجواتی ہوں، تم کمرے سے باہر مت نکلنا، بلکہ یہیں رہنا۔ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ دلہنیں کمرے سے اس طرح جلدی باہر نکل جائیں۔ ان کے جانے کے بعد خالی کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اپنے اماں اور ابا کو فون کر کے رات کا پورا واقعہ بتاؤں اور اپنے دل کا یہ شدید بوجھ ہلکا کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں۔ ابھی میں ان سے فون پر بات کرنے کا سوچ رہی تھی کہ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ میرے سسر انتہائی پریشانی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ان کا موبائل فون تھا اور وہ اس سے بات کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے وہ میرے قریب آ گئے۔ انہوں نے قریب آ کر اپنے موبائل کے مائک پر ہاتھ رکھا کہ آواز دوسری طرف نہ جا سکے۔ مائک پر ہاتھ رکھا اور انتہائی منت اور عاجزانہ لہجے میں مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا، عائشہ بیٹا، کل جو کچھ بھی راستے میں فیصل کے ساتھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ آج سے پہلے ایسا اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ برائے مہربانی اس بات کا ذکر اپنے باپ یا گھر میں کسی سے مت کرنا، فضول میں یہ بات سن کر سب پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے بھی حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں بولوں گی۔ اور جب پھر وہ موبائل دے کر مجھے تھما کر خود جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئے، وہ فون میرے اماں ابا کا تھا۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر اپنی ماں کو فون پر ساری کہانی سناؤں اور راستے کے اس خوفناک واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ اب تو میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اپنے گھر آ چکی ہوں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں یوں مائکے میں نہیں بتانی چاہیے۔ اماں ابا ایک تو اکیلے ہو گئے ہیں، دوسرا میری پریشانی دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، اور کیا فائدہ ہوگا انہیں اس طرح پریشان کر کے۔ اس لیے فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ فون پر جب اماں نے میری آواز سن کر میرا حال احوال پوچھا تو میں نے اپنے تمام جذبات چھپا لیے تھے، چھپا کر یہی کہا تھا کہ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں اور سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ایک ماں کا دل شاید کچھ محسوس کر لیتا ہے۔ وہ بالکل بھی میری بات سن کر مطمئن نہیں ہو رہی تھی اور بار بار شک کے انداز میں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ عائشہ بتاؤ تو صحیح، تم ٹھیک تو ہو نا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ پھر میں نے انہیں ہر طرح سے تسلی دی تھی کہ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب میری بات ختم ہو گئی اور فون کٹ گیا تو وہ میرے موبائل میرے پاس ہی پڑا رہا، کیونکہ میرے سسر باہر چلے گئے تھے۔ ابھی چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ اچانک سسر کے اسی نمبر پر دوبارہ ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں بجلی کی طرح ایک دھماکہ خیز خیال آیا کہ ساس تو بار بار کہہ رہی تھی کہ فیصل اور اس کے ابا رات سے ہاسپٹل میں مریض کے ساتھ ہیں، لیکن میرے سسر تو ابھی خود کمرے میں آئے تھے، گھر پر موجود تھے۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ موبائل خاموشی سے یہیں رکھ لیتی ہوں، اگر کوئی آئے گا تو خود ہی اٹھا کر لے جائے گا۔ لیکن پھر دوسرے ہی پل میرے دل میں شدید تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں ہاسپٹل سے کوئی بہت ہی ضروری یا ہنگامی کال نہ ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ آخر یہ گھر تو میرا ہی ہے، مجھے اب ساری زندگی اسی میں رہنا ہے، پھر کیا ہوا اگر میں اپنے اس کمرے سے باہر چلی جاؤں گی؟ بے شک ساس نے منع بھی کیا ہے تو باہر جانے میں برائی تو نہیں ہے، ویسے بھی میں اندر اکیلی بیٹھی بری طرح بور ہو رہی ہوں۔ میں نے بیڈ سے اپنے سسر کا موبائل اٹھایا اور ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی سامنے ایک بڑا وسیع ہال تھا، جہاں خاندان کے کافی سارے لوگ آپس میں جمع تھے اور بیٹھے دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں ڈرتے ڈرتے ہال میں آئی، تمام لوگوں کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم سے خاموش ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ آپس میں اور بھی باتیں خسر پھسر کرنے لگے، جیسے مجھے دیکھ کر سب کی نظریں عجیب سی حیرت اور ہمدردی سے مجھ پر ٹک گئی تھی، اور وہ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کی نظریں عجیب سی حیرت اور ہمدردی سے مجھ پر ٹک گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھتی، میری ساس جلدی سے گھبرائی ہوئی حالت میں میری طرف آئیں اور پریشانی سے کہنے لگیں، بیٹی تم کمرے سے باہر کیوں نکل آئی جب تم سے کہا تھا کہ وہیں رہنا؟ چلو فوراً اندر چلو۔ میں نے موبائل ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خالہ جان یہ موبائل خالو جان کا ہے اور میں بس یہی دینے آئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے میرے ہاتھ سے موبائل تقریباً جھپٹا تھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ اور پریشانی تھی، جیسے وہ ہر قیمت پر مجھے لوگوں کی نظروں سے دور اور واپس کمرے میں دھکیلنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ کمرے سے باہر آنے پر ان کو آخر مسئلہ کیا تھا۔ اچانک گھر کے صحن کی طرف سے کسی بھاری چیز کے زور سے گرنے کی اور ٹوٹنے کی ہولناک سی آواز آئی تھی۔ بجلی کی سی تیزی سے میری سانس پیچھے مڑی اور میں بھی خوف کے مارے ان کے پیچھے بھاگی تھی کہ نہ جانے وہاں کیا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی میری نظر سامنے صحن پر پڑی تو جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی اور میری عقل دنگ رہ گئی۔ سامنے میرا خوبصورت شوہر فیصل موجود تھا، جس کے دونوں پاؤں میں موٹے موٹے اور وزنی لوہے کے سنگل زنجیریں جو بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی، اور اسے گھر کے ایک مضبوط لوہے کے ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور وہ دیوانہ وار زور لگا رہا تھا اور ان زنجیروں سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان ہے ہی نہیں۔
देखने में कोई दरिंदा सा लग रहा था। उसके गले से सहमा देने वाली हौलनाक आवाज़ें निकल रही थीं। वो जुनून के आलम में अपने कपड़े तक फाड़ रहा था। वो आवाज़ें जो मैंने गाड़ी में उसकी सुन रखी थी, और पास ही शीशम के दरख्त की एक बहुत बड़ी और भारी शाख टूटी हुई पड़ी थी, जिसे शायद उसने लटक कर तोड़ने या खींचने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके करीब ही दरख्त था। घर का कोई भी बंदा उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब लोग डरे हुए थे और डर कर पीछे खड़े थे। जब उसके अब्बा प्यार से उसे समझाने के लिए आगे बढ़े थे, तो उसकी माँ ने चीख कर रोका था कि पीछे हट जाएं। उसे गुस्सा आया है, और इस तरह आग का पास जाना ठीक नहीं। कोई भी वज़नी चीज़ उठा लेगा और उठाकर मार भी देगा। उसे कौन सा पता चलता है। मैं हैरत का बुत बनी खुशक आंखों से देख रही थी। मुझ में तो इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं वहाँ खड़ी रह सकूं। यूँ लगता था जैसे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। इसमें गैर इंसानी ताकत उसमें आ चुकी थी। वो सतून को भी ऐसे हिला रहा था जैसे अभी जड़ से निकाल फेंकेगा। मैं खौफ के मारे उल्टे कदमों भागती हुई वापस अपने कमरे में आ गई थी। ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा सांस फूल चुका था और दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि बयान से बाहर है। मुझे कमरे में खौफज़दा बैठे हुए बामुश्किल 15 या 20 मिनट हुए थे कि कमरे के बाहर से लोगों की सरगोशियाँ और रोने की आवाज़ें आने लगी थी, जिसमें मेरी सास और ससुर की आवाज़ भी शामिल थी। वो भी परेशान हो रहे थे। मैं बिस्तर के कोने में दबक कर रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और दिल चाह रहा था कि काश काश मैं इसी लम्हे यहाँ से भाग जाऊं और भाग कर अपने माँ बाप के पास चली जाऊं। इन लोगों ने हमारे साथ कोई धोखा किया है, और कोई बहुत बड़ा धोखा। इन्हें बताऊं कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा और नाइंसाफ़ी हो चुकी है। इतने में दरवाजे के बिल्कुल पास किसी अनजान रिश्तेदार आदमी की आवाज़ आने लगी। वो अपनी भारी आवाज़ में मेरे ससुर से कह रहा था कि आप लड़की से, बच्ची से सच्चाई क्यों छुपा रहे हैं? अगर आपको उसे बताना चाहिए था कि असल मामला क्या है। कब तक छुपाएंगे आप? अगर आप उसे प्यार और तरीके से तमाम हकीकत समझा देंगे, उसे बता देंगे, तो वो समझदार लड़की है। हो सकता है वो इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दे दे और आपकी बात समझ जाए। अगर आप इसी तरह उससे बात छुपाने की कोशिश करते रहे और बात को राज रखने की, तो अब तो वो अपनी आंखों से सब देख चुकी है। मामला उस पर वाज़ेह हो गया होगा और मामला आपका ख़राब हो जाएगा। बेहतर यही है कि हर बात क्लियर कर ली जाए। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे ससुर और मेरी सास इंतहाई अफसुर्दा हालत में कमरे में दाखिल हो गए थे और खामोशी से आकर बेड पर बैठ गए थे। उन दोनों के चेहरे शदीद मायूसी से ढके हुए थे और नज़रें नदामत से झुकी हुई थी। वो देख रहे थे कि मैं रो रो कर निढाल हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी आंखें सूज कर सुरख हो गईं। मेरे ससुर ने इंतहाई शफकत और कांपती हुई आवाज़ में मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, आयशा बेटा, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, और मैं आज तुमसे अपने दिल का एक बहुत बड़ा बोझ और सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ। औलाद किस किस को प्यारी नहीं होती। मेरा बेटा फैसल बचपन से ही हद से ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा था। उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। हमारे दो ही बेटे हैं और बड़ा बेटा दुबई होता है और ये छोटा फैसल है जो मेरे पास होता है। और ये छोटा फैसल मेरे पास रहता है। जब कॉलेज में दाखिला हुआ तो वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग उस कॉलेज का हिस्सा था, जहाँ सब लोग कहते थे कि वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये कहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये एक दिन वहाँ पर चला गया। हम नहीं जानते वहाँ इसके साथ क्या वाक़या पेश आया या उसके साथ क्या हुआ। हमने हर बड़े से बड़े डॉक्टर से इसकी मेडिसिन ली है, इसका चेकअप करवाया है, दम दरूद करवाए हैं, लेकिन किसी डॉक्टर को इसके मसले की समझ नहीं आ रही। जहाँ जहाँ किसी ने बताया, हम उसे लेकर गए। कभी कभी तो ये हफ्तों बिल्कुल ठीक और नॉर्मल भी हो जाता है, मगर फिर एक अल्लाह वाले ने हमें बताया था कि ये बेहद खूबसूरत है, इसलिए इस पर एक जिनज़ादी आशिक हो चुकी है। मैं पहले इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, मुझे नहीं यकीन था, लेकिन अब अपने बेटे की हौलनाक हालत देखता हूँ तो मानने पर मजबूर हो गया हूँ। इस बाबे ने हमें बताया कि अगर तुम इसका निकाह किसी नेक और अच्छी लड़की से कर दोगे तो वो जिनज़ादी खुद ही इसे छोड़ कर चली जाएगी
اور یہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا اور کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ جب ہم تمہارے گھر گئے تو ہمیں تم بہت پسند آئیں اور ہم نے سوچا کہ تم سے نکاح کے بعد ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سے اس کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، ہماری اولاد ہے، ہم اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم مجبور تھے بیٹا۔ جن دنوں تمہارے ابا آئے تھے ان دنوں یہ پورے ہفتے سے بالکل ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن نکاح کے بعد سے شاید وہ جن زادی اس پر اور ظلم کر رہی ہے کیونکہ تم اس کی زندگی میں آ گئی ہو اور وہ ایسا نہیں چاہتی۔ اب ہم تمہیں مزید دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے، اگر تم چاہو تو اسے چھوڑ سکتی ہو، لیکن اگر چاہو تو اس مشکل وقت میں ہماری مدد کر سکتی ہو۔ شاید تمہاری عبادت، پاکیزگی اور دعاؤں سے اللہ اس پر رحم کر دے اور اس کے راستے آسان کر دے، اس کی مشکلات کو ختم کر دے۔ سسر کی باتیں سن کر میرا دل دہہ گیا، ان کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا جیسے سارا قصور ان کا ہی، اور ساس کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر وہ بھی ایک ماں باپ تھے اور اپنی اولاد کو اس طرح تڑپتی ہوئی حالت میں دیکھنا اور دروازہ بند کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی اولاد کی خاطر اس حد تک مجبور ہو چکے تھے۔ میں حیران پریشان تھی کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں نے ایسی سچائی ہولناک بات سنی تھی کہ جنات کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ میری عقل مکمل طور پر معطل ہو چکی تھی کہ میں فیصلہ کیا کروں۔ میں کیا ان لوگوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں یا یہیں رہوں؟ وہ دونوں اپنی بات کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے چلے گئے تھے، بنا میری بات کی اجازت کے اور بنا میری بات کے جواب کا انتظار کیے ہوئے۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ خوف اندر تک سرایت کر چکا تھا کہ میں ایسے انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے گزاروں گی۔ میں مسلسل سوچتی رہی، روتی رہی، اور پھر اچانک مجھے اپنی ماں کی کہی ہوئی بات یاد آنے لگی کہ بیٹی، قرآن پاک میں ہر مشکل اور ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ کلام الہی کی تلاوت بڑی ہی کام کی چیز ہے، بڑے بڑے سے طوفان کو ٹال دیتی ہے، ان کا رخ موڑ دیتی ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی روحانی حوصلہ پیدا ہوا۔ میں نے فوراً سے وضو کیا، طہارت حاصل کی اور اپنے ساتھ لایا ہوا قرآن پاک ہاتھوں میں اٹھا کر اور سیدھی صحن کی طرف آ گئی تھی جہاں میرے شوہر کو باندھا گیا تھا۔ اس کے وہ خوبصورت ہاتھ اور پاؤں لوہے کی بھاری زنجیروں میں بری طرح جکڑے جا چکے تھے اور زخموں سے خون رس رہا تھا۔ گھر کے تمام لوگ تعجب اور حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر میں کرنے کیا والی ہوں، لیکن کسی کی پرواہ کیے بغیر میں نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فیصل سے چند قدم کے فاصلے پر زمین پر بیٹھ گئی اور بلند آواز میں تلاوت قرآن پاک شروع کر دی تھی۔ اس وقت وہ سر جھکائے خاموش بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے میری تلاوت کو سن رہا ہو، لیکن جیسے ہی میرے منہ سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت نکلنا شروع ہوئیں، اس کی آنکھیں اچانک پھر سے انتہائی سرخ ہو گئی تھیں اور اس کے گلے سے وہی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں جو اس دن ہم نے آتے ہوئے سنی تھیں۔ آوازیں اتنی ڈراؤنی اور عجیب سی تھیں کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ چیختا ہوا اور زنجیروں کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا تاکہ کسی طرح خود کو چھڑا سکے اور مجھ پر حملہ کر سکے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ لوہے کی زنجیریں اس کے گوشت کو چیر رہی ہیں، اسے زخمی کر رہی ہیں۔ پھر وہ دیوانہ وار آزاد ہونے کا زور لگا رہا تھا، لیکن میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اور تلاوت قرآن پاک کو ہرگز نہیں روکا اور پڑھتی رہی۔ میں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ قرآن کا دل ہے اور میں نے دل ہی دل میں اللہ سے رو رو کر التجا کر رکھی تھی کہ اے میرے مالک، اپنے اس پاک کلام کے صدقے میرے دل کو سکون دے دے اور میرے شوہر کو اس عذاب سے شفائے کاملہ عطا کر دے، اسے اس عذاب سے نکال دے۔ میں مسلسل تلاوت کرتی رہی اور دم کرتی رہی۔ کافی دیر تک وہ غصے اور جنون میں چیختا چلاتا اور تڑپتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ تلاوت قرآن پاک کی برکت سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے اسے غصہ اب کم آنے لگا ہے۔ وہ سکون سے نیچے بیٹھ کر میری تلاوت سننے لگا۔ گھر کے تمام افراد حیرت سے دور کھڑے یہ معجزہ دیکھ رہے تھے۔ میں جیسے جیسے تلاوت قرآن پاک کرتی چلی گئی، پڑھتی چلی گئی، وہ بالکل تھک کر نڈھال ہوتا گیا اور آخرکار سکون سے زمین پر لیٹ گیا اور میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ جب اس کی نظریں میری نظروں سے ملی تو اس کے چہرے پر وہی پرانی دلکش اور نرم مسکراہٹ واپس آ گئی تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ تلاوت مکمل ہونے کے بعد میں نے اس کے اوپر دم کیا، اس نے سکون کی ایک گہری سانس لی
اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ میں وہاں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں کتنی مجبور ہوں کہ سامنے میرا شوہر اسی طرح جکڑا ہوا ہے، اسے رسیاں ڈالی گئی ہیں اور میں اسے کھول بھی نہیں سکتی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اگر میں اسے کھول دیتی تو جنون کے عالم میں وہ اپنے آپ کو بھی یا دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ گھر میں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا اور اپنے آپ کو بھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ نکاح کے بعد اس کا یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ورنہ پہلے صرف چند منٹوں کا غصہ آتا تھا اور جب سارے اس کی بات ماننے لگ جاتے تھے تو غصہ ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میں نے روزانہ ہی یہ عمل شروع کر دیا اور لوہے کی وزنی زنجیروں میں جکڑا صحن میں ہی رہتا تھا، کیونکہ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے کھولنا کسی بھی بڑے خطرے سے خالی نہیں تھا اور پھر اسے سنبھالنا حد درجے مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ جب بھی اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اس میں نہ جانے کہاں کہاں سے طاقت آ گئی ہے۔ میرے سسر کے بھائی کے 3 جوان بیٹے ہر وقت ہمارے گھر میں موجود رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے، اچانک اس کی حالت نہ بگڑے تو اسے قابو کیا جا سکے اور کسی بڑے سے نقصان سے بچا جا سکے۔ اب مسلسل 3 دن سے فیصل بالکل خاموش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا تو وہ اتنی شرافت سے جواب دیتا تھا کہ یقین نہیں آتا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک بار اس نے نہایت سادگی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ میری دلہن ہے، اور پھر میری طرف بڑی محبت سے دیکھ کر کہنے لگا کہ میری جیب میں تو تمہاری منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں ہے، میرے پاس سے گر گئی ہے۔ اور پھر مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگا کہ ادھر آؤ اور میرے پاس بیٹھو تو صحیح، لیکن میں خوف کے مارے اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ پھر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بے بسی سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے اس طرح کیوں باندھ رکھا ہے؟ آپ مجھے کھولتے کیوں نہیں؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں، میں وہیں رہنا چاہتا ہوں اور اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی معصومیت اور پیار سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر وہی دلکش مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ بے چارگی سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈر کے مارے کوئی بھی اسے کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ بے بسی دیکھ کر اس پر شدید قسم کا ترس آ رہا تھا کہ وہ بیچارہ 3 دن سے یہیں پر تھا، کہ آخر اس معصوم کا قصور کیا تھا۔ اللہ ہی جانے یہ کیا بھید تھا اور کون سا روگ تھا۔ جب 3 دن بعد وہ بالکل ٹھیک رہا تو اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ سسر کی منتیں کرنے لگیں کہ مجھے پیسے چاہیے، میرے بیٹے کو کھول دو اور ہو سکتا ہے وہ مکمل ٹھیک ہو گیا ہو اور میری بہو کی تلاوت قرآن پاک رنگ لے آئی ہو، میری بہو کی باتیں رنگ لے آئی ہو تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ہو۔ مگر سسر نے ڈرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں کھول سکتے، اسے تھوڑا اور بہتر ہونے دو۔ مگر اچانک اسے دوبارہ اگر دورہ پڑ گیا تو اسے کیسے سنبھالیں گے؟ میرے ساس اور سسر جو اس وقت ذہنی شدید دباؤ کرب اور پریشانی میں رہتے تھے، ان سے بھی اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ سب دیکھنے والے بھی جب منہ میں انگلیاں دبا لیتے تھے تو وہ حیران ہو کر دیکھتے تھے۔ اس دوران میرے اماں اور ابا کی فون کالز آتی تھیں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اپنے گھر کے راز کو راز رکھا تھا۔ میں بتا دی بھی تو کیا؟ اگر انہیں بتا ہی دیتی تو وہ سنتے ہی پریشان ہو کر وہ اپنی طبیعت کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اپنی قسمت کو آزما کر دیکھ لوں۔ اگر میری تقدیر اچھی ہوئی تو میرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ ہر وقت 5 وقت کی نماز میں رو رو کر تلاوت قرآن پاک کرتی کہ اے میرے مالک، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ میں نے خود کو تیرے حوالے کر دیا ہے اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہی کر دے۔ میں مسلسل وظائف پڑھ کر اس پر دم کرتی رہی اور مسلسل 3-4 دن تک مزید سکون سے وہ دن گزر گئے۔ تو ایک دن میری ساس نے سسر سے چپکے سے اس کی زنجیریں کھول دی، کیونکہ میرے سسر منع کرتے تھے۔ جیسے ہی اس نے زنجیریں کھولیں، اس کھولنے کے بعد ساس نے اسے سہارا دیا اور سہارا دے کر میرے بیڈ روم یعنی میرے کمرے میں لے آئی تھی۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ فیصل بالکل نارمل اور ٹھیک لگ رہا تھا۔ ساس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کمرے سے اس کے کپڑے لے کر آؤ، کمرے سے اس کے نئے کپڑے لے آؤ تاکہ یہ تبدیل کر لے۔ بلکہ فیصل نے خود بھی بڑی محبت سے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا ہاں
میرے کپڑے لا دو، میں فریش ہونا چاہتا ہوں، میرے کپڑے بہت زیادہ گندے ہو چکے ہیں۔ ہم نے اسے کپڑے لا کر دیے تو وہ واش روم میں چلا گیا۔ اس کے پاؤں پر زنجیروں کے گہرے نشانات آ چکے تھے، جس سے اس سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور جب وہ کپڑے تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں ہی ٹکٹی باندھے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرے دل سے بے اختیار یہ دعا نکلی کہ اے اللہ، کاش یہ انسان ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے۔ جب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، میرے ساتھ جانے لگا، تو اس کی ماں نے جلدی سے ٹوکا کہ بیٹا تم فی الحال یہیں ہال میں بیٹھ جاؤ، جب تمہارے ابا آ جائیں گے تو پھر تم کمرے میں چلے جانا۔ اس نے معصومیت سے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کی طرف ڈیل کر کہنے لگا، نہیں اماں، میں تھک گیا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مگر ماں نے ڈر کے مارے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہال میں بٹھا دیا۔ ماں کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے نظروں سے اوجھل بھی کرے۔ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر اس کے لیے گرم گرم ناشتہ بنایا اور ٹرے میں سجا کر اس کے سامنے لے آئی۔ میں کھانا لے آئی اور خود اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کر اسے کھلانے لگی، اور وہ مسلسل گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے یوں نوالے کھلاتا دیکھ کر خوش بھی ہو رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک مجھ سے پوچھنے لگا، مجھے ان لوگوں نے اس طرح زنجیروں میں کیوں باندھ رکھا تھا؟ جب اس نے بالکل معصوم بچے کی طرح مجھ سے سوال کیا کہ مجھے زنجیروں میں کیوں باندھا گیا تھا، میں نے نہایت اچھے طریقے سے بات سنبھالتے ہوئے پیار سے کہا کہ آپ کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے باندھا گیا تھا۔ تو وہ مسکرا کر بچوں کی طرح کہنے لگا، کسی کی طبیعت خراب ہو تو کیا اسے یوں ہی باندھ دیتے ہیں؟ اسے یا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ میں بھی ہلکا سا مسکرائی اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت کبھی خراب نہیں ہوگی، اور دیکھنا آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور نہ ہی ہم آپ کو کبھی باندھیں گے، اور میری تو دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ٹھیک رہیں۔ وہ میرے ساتھ اتنے نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، اور پھر یکا اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام بھی لیا۔ میں ایک لمحے کے لیے ڈر بھی گئی تھی، اور انتہائی جذبات سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عائشہ تم بہت اچھی ہو۔ لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں سے مس ہوا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، یوں لگا جیسے ہم دونوں کے درمیان کوئی خوفناک بجلی کا جھٹکا لگا اور اگلے ہی سیکنڈ میں اس کی آنکھیں حیرت زدہ طور پر خون کی طرح سرخ ہونے لگیں، اور اس کی طبیعت ویسے ہی ہونے لگی جیسی پہلی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ شدید ترین غصے اور وحشت میں بدل گئی، اور اس نے درندگی کے عالم میں میرا بازو اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ میری چیخیں نکل گئی۔ میں شدید خوفزدہ ہو گئی، اور میں نے اسی وقت بلند آواز میں کلمہ پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک مارنا شروع کر دی تھی۔ میرے کلمہ پڑھتے ہی وہ مزید جنونی ہو گیا، اور اس نے مجھے پورے زور سے کھینچ کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا اور دیوار کے ساتھ میرا سر دے مارا۔ دھماکے سے میرا سر دیوار سے جا ٹکرایا تھا اور چکرایا بھی تھا۔ میں بھی وہاں خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہاں آخر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے ایک ٹھنڈے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اور معلوم ہوا کہ میں مسلسل 3 دن تک بے ہوش رہنے کے بعد آج ہوش میں آئی ہوں۔ میں نے دیکھا، میری نظر سامنے پڑی تو میرے ماں باپ میرے بیڈ کے پاس ہی بیٹھے تھے، پریشان تھے۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھے۔ اماں نے روتے ہوئے میرے ہاتھ چومنا شروع کر دیے اور میرا ماتھا چوما، اور ابا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بامشکل کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ اماں، ابا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ پھر فوراً میں نے فیصل کے بارے میں پوچھا کہ فیصل کہاں ہے، تو میری بات سنتے ہی میرے باپ کا چہرہ غصے اور غم سے لڈھال ہو گیا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، دفع کرو فیصل کو اور اس کے گھر والوں کو، انہوں نے کتنی خود غرضی دکھائی ہے۔ میں اپنے دوست کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری معصوم بیٹی کو اتنی بڑی قربانی میں دے دیا جائے گا۔ اماں میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ بس کرو میری بچی، تم تھوڑی ہی سی سنبھل جاؤ تو ہم لوگ واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ سر کے ایک حصے کے بال کاٹ دیے گئے تھے اور وہاں گہرے ٹانکے لگائے گئے تھے، کیونکہ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے میرا سر بری طرح پھٹ گیا تھا اور ٹانکے لگانا ضروری ہو گیا تھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ شکر ہے اللہ کا تمہاری زندگی بچ گئی، تمہیں ہوش آ گئی، لیکن میرا ذہن اور دل بار بار فیصل کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ امی سچ بتائیں، فیصل ٹھیک تو ہے نا؟
क्या उसके گھر والوں نے اسے پھر سے باندھ تو نہیں دیا؟ اس کے ساتھ پھر سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ تو امی نے ایک گہری سانس لی اور دکھ درد بھرے لہجے میں کہنے لگی، عائشہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر چکا ہے۔ مجھے لگا کہ میری ماں نے مذاق کیا ہے، لیکن یہ بات سنتے ہی میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اماں نے فوراً سے بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ تم ایسی باتیں مت کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، جیسے ڈاکٹر چھٹی دیتا ہے ہم گھر چلے جائیں گے، تمہاری بہنیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی کہ امی ایک بار بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیسے مرا، اتنا بڑا ظلم اس کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ تو اماں نے بتایا کہ جس دن اس نے تمہارا سر دیوار کے پر دے مارا تھا، تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس دن وہ جنون کے عالم میں گھر سے بھاگنے لگا تھا۔ جب سب لوگ اسے قابو کرنے کے لیے پیچھے دوڑے، اسے پکڑنے لگے تو وہ دیوانہ وار چھت کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے باندھا جائے۔ جیسے ہی لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے اتنی اونچی بلڈنگ کی چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ نیچے گرنے سے اسے شدید اندرونی اور گرد کی ہولناک چوٹیں بھی آئی تھیں۔ وہ بھی 3 دن تک ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، اور آج صبح 6 بجے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی میت گھر لے کر جا چکے ہیں۔ میں یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ اماں مجھے ایک بار اس کا چہرہ دیکھنے دو، اس کا انتقال ہو چکا ہے، آخر وہ میرا شوہر تھا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن اماں نے مجھے ایک بار بھی دیکھنے نہیں دیا۔ میں نے وہ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، میرا شوہر تھا، مگر اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش تھی۔ مگر اماں نے سخت لہجے میں کہا کہ اس کا قصور نہیں تھا، لیکن اس کے ماں باپ کا قصور تو تھا نا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچے کا علاج کرواتے، اس طرح ہماری معصوم بیٹی کی زندگی خراب نہ کرتے۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے میری شدید بے چینی دیکھ کر مجھے پھر سے سکون کا انجیکشن لگا دیا، جس سے میں دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی۔ جب رات کو میری دوبارہ آنکھ کھلی اور میں نے پھر وہی ضد کی، تو اماں نے بتایا کہ اب تو اسے دفنایا بھی جا چکا ہے، اب تم یہ باب بند کر دو۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے وہاں کبھی نہیں جانے دیں گے، اور ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر والے مجھے ہاسپٹل سے سیدھا میرے مائکے لے آئے تھے، یعنی میرے اپنے گھر لے آئے تھے، لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، اور میں ایک بار خود اس سچائی کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ کیا سچ میں وہ مر چکا ہے، یا ماں باپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ مجھے اپنے ماں باپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب میں اپنی ضامن بن کر اپنے سسرال والے گھر گئی تو میں نے دیکھا سچ میں عورتیں وہاں بیٹھ کر قرآن خوانی کر رہی تھیں، جبکہ میری ساس بھی شدید غمزدہ تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے بھاگ کر مجھے گلے سے لگا لیا، میں بھی ان کے گلے لگ کر روتی رہی اور بار بار یہی کہتی رہی کہ عائشہ وہ چلا گیا، مجھے معاف کر دو، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہماری خود غرضی کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ خالہ جان، میں نے آخری بار اسے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، کاش میں اسے دیکھ لیتی۔ تو انہوں نے اپنے موبائل میں سے مجھے اس کی آخری تصویر دکھائی، جہاں اس کو کفن پہنایا گیا تھا، اور اس تصویر میں اتنا معصوم اور پرسکون لگ رہا تھا کہ دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنا ہولناک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ گہری اور مٹھاس بھری نیند سو رہا ہے۔ پتہ نہیں، سچ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد عورت کے دل میں شوہر کی محبت اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے، اور ایسا ہو چکا تھا۔ تو وہ محبت میرے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد میرے گھر والے مجھے واپس اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور اس حادثے کے 3 سال بعد میری دوسری جگہ شادی بھی ہو گئی تھی۔ اب ماشاءاللہ میرے 2 بچے بھی ہیں، اور میں اپنی زندگی میں آباد بھی ہوں، خوش و خرم بھی ہوں، لیکن اس معصوم کا چہرہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اسی طرح میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور میرے دل سے اس کے لیے بے اختیار دعا نکلتی ہے، جسے میں پڑھ کر اسے بخشتی رہتی ہوں، اور اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میں نے کبھی اپنے موجودہ شوہر سے اپنے ماضی کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کی وہ مسکراتی ہوئی صورت میری یادوں میں محفوظ ہو کر رہ گئی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ اصل ماجرا کیا تھا، اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، کیا جن زادی والی بات صحیح تھی، یا کوئی نفسیاتی بیماری تھی اسے،
منگنی کے 6 مہینوں بعد میں نے اس کی تصویر کو نہ جانے کتنی بار دیکھا تھا، اور شادی سے پہلے ہی مجھے اس سے جو اندیکھا تعلق تھا اس سے محبت ہو گئی تھی اور آج بھی مٹ نہیں سکی۔ وہ کبھی کبھار میرے خوابوں میں آتا ہے اور مجھے اسی طرح بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، میرے سامنے بیٹھ کر اسی پرانی دلکشی سے مسکراتا بھی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کی محبت اور خود غرضی میں اس حد تک اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کی معصوم بیٹی کی زندگی اور آئندہ کے مستقبل کو داؤ پر لگا دے۔ سچائی چھپا کر کیے جانے والے رشتے نہ صرف دھوکہ ہوتے ہیں بلکہ دھوکے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، اور ان کا انجام انتہائی دردناک اور ناقابل تلافی نقصان پر جا کر ہوتا ہے۔ اگر انسان پر کوئی مصیبت یا آزمائش آئے تو اس کا حل صدق و سچائی اور خالص علاج میں تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی زندگیوں کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔